اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی نیوز چینل کے ساتھ آپ کا میزبان انیل حسین بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح۔ ناظرین، ریالٹی نیوز چینل کی جانب سے میں پروگرام لے کر آتا ہوں سچ کی آواز۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں سچ بولنا چاہیے، سچ سننا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو لوگ سچ بولتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یقین جانیے وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ تو آئیے آج وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ سنیں گے اور سچ کہیں گے۔ ناظرین، میری کوشش رہتی ہے کہ میرے پروگراموں میں ہمیشہ میں ان لوگوں کو بلاؤں جو سچ بولنا جانتے ہوں، جو سچے ہوں، جن کا لگاؤ پاکستان سے زیادہ ہو، جو پاکستان کے لیے سوچتے ہوں، جو پاکستان کے لیے جن فکر مند ہو، جو اٹھیں تو ان کے لب پہ پاکستان ہو، جو سوئیں تو ان کے لب پہ پاکستان ہو اللہ کے بعد۔ تو ایسے ہی آج ایک مہمان کو میں نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جن کو پاکستان سے بے انتہا محبت ہے، ان کی رگ رگ میں پاکستانیت سمائی ہوئی ہے۔ میں جب بھی ان سے ملا ہمیشہ میں نے دیکھا ان کے آفس میں لوگوں کی بھرمار ہے، اور ہر آدمی ان سے امید کی کرن لگائے بیٹھا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ درد مند انسان ہے، وہ غریبوں کا ساتھی ہے، وہ غریبوں کا دکھ درد بانٹنے والا ہے، وہ ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے پاکستان کی فکر ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی آواز دنیا میں سنی جائے، پاکستان کی پہچان دنیا میں ہو۔ تو آئیے اس سے ملاقات کراتا ہوں آپ کی، یوسف پاکستانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے نیل صاحب؟ سر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں تو الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا، اب تو میں بڑے امن میں ہوں، سکون میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، آپ نے لفظ بولا کہ اب تو میں بڑے سکون میں ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ ہاں، یہ بات یہ آتی کہ جب انسان کو کچھ اندیشات ہوتے ہیں نا، کہ افراتفریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور افراتفری کے اندر آپ کے گھر ہو یا آپ کا ملک ہو، اس میں آپ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ جب افراتفریوں کا خاتمہ ہو یا کمی ہو یا ان کے اوپر کنٹرول ہو، تو آپ کو پتہ پھر گھر میں امن ہو تو کس کو اچھا نہیں لگتا۔ ایسے ہی تو میرا مقصد اس لیے کہ شکر الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں اور امن و امان میں رکھے۔ وہ فوج ہے، کیونکہ مسئلہ میرے پاکستان کا رہتا ہے، تو میں بات بھی پاکستان، اور پاکستان سے مطلب یہ 25-30 کروڑ عوام اور ہم لوگ ہیں اس میں، اور میرا گھر میری جنت، میرا گھر پاکستان۔ ایسے ہی مجھے فکر پاکستان کی رہتی ہے، ایسے ہی اور ہر کسی کی فکر ہے اپنی اپنی، اور میری فکر ہے پاکستان اور 25 کروڑ عوام، 30 کروڑ عوام، اور میرے پاکستان کا جو غریب ہے امیر ہے۔ آپ نے صرف غریب کی بات کی تھی بیچ میں، سر میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، اگر آپ غریب کی بات کریں گے تو میں سب سے پہلے اس وقت میں امیر کی جو نہ بات کروں گا۔ جب میرا امیر سکھی ہوگا، میرا امیر مطلب ہے کہ بہت سارے امیر ایسے ہیں جو ڈرے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کاروبار کے اندر ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کھل کے کاروبار نہیں کر سکتے، یا لوگ ڈرتے ہوئے پیسہ باہر لے کر چلے گئے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس آئے، نرمی کے ساتھ آئے، تاکہ میرے گھر میں پیسہ لگے اور اپنے ہی لوگوں کا لگے۔ یہ میرا ایک میسیج بھی ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جو اپنے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، جنہوں نے زندگی میں جس طریقے سے بھی کرا، واللہ عالم وہ رب ان سے لے لے گا جواب، جو بھی جیسا بھی ہے، لیکن میرے پاکستان کو اس وقت نرمیوں کی بھی ضرورت ہے اور پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے جب پیسہ آئے گا، میرے پاکستان میں امن ہے، پیسہ ہے تو روزگار آئے گا، تو میرے لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ میں سر امیروں کو بھی پہلے رکھتا ہوں، اس لیے کیونکہ امیر ہوگا، انویسٹر ہوگا تو غریب چلے گا۔ ایسے ہی صرف خالی لوگ غریب کی بات کر کے اپنے آپ کو مطلب جو بھی بنا لیں، وہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو بنایا ہوا نظام ہے، امیر اور غریب دونوں چلیں گے تو پورا گھر چلتا ہے۔ یوسف بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے، بڑی معذرت کے ساتھ آپ نے کہا کہ نرمی کے ساتھ پیسہ واپس آئے، یہ نرمی والی لفظ سمجھ میں نہیں آیا میرے۔ بڑا زبردست ہے آپ نے سوال، اور بڑا اچھا نکتہ اٹھایا یہ۔ سر بات یہ کہ آج تک سختیاں کر کے ملا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ یہاں سے الٹا چلا گیا۔
ٹھیک ہے ایک دفعہ نرمی کر کے اس پیسے کو واپسی لائیں, اپنے لوگوں کو ایک دفعہ موقع دیں. معافی بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے بالکل. ایک دفعہ کیا معافی دے کے اپنے وطن پاکستان کے لیے 25-30 کروڑ عوام کے مستقبل کے لیے اسی شرائط پہ پیسہ واپسی لایا جائے کہ اس پیسے کا ٹرن اوور چلے, وہ پیسہ بازار میں آئے, اس کی فیکٹری لگے, اس کی گاڑیاں چلے, میرے پاکستان کی معیشت چلے. اس کے بعد لگا دیں لکیر کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. یہ کون سی بڑی مطلب ایک منطق ہے یہ؟ کیا ملک کو یہ جو کروڑوں لوگوں کو جو ہم بولتے ہیں کہ بھوکے بھوکے بھوکے, کیا ان کو زندہ نہیں کرنا, صحیح. صرف اسی کے پیچھے پڑے رہنا؟ اور اگر کسی نے ایسی باتیں کرنی اور میری بات میں کسی کو اعتراضات ہے, کوئی فتوے دیتا ہے, تو میں یوسف پاکستانی انشاءاللہ اپنے ملک اور قوم کے لیے, میں امن کے لیے, میں فتوے لینے کے لیے بھی تیار ہوں اور ان فتووں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. خالی فتوا بعد میں نہیں, سامنے بٹھا کے بات کریں, لوگوں کے سامنے بات کریں. یہ اس لیے کیونکہ جب آپ نے یہ نقطہ اٹھایا تو کوئی بھی یہ نقطہ اٹھا سکتا ہے, لیکن میرے وطن عزیز کو اس ٹائم پہ امن کے ٹیکے کی ضرورت ہے, امن کی ٹیبلٹ کی ضرورت. صفائی تو کرنا پڑتی ہے, چلو اگر ویسے نہیں کر سکتے تو معافی نامے سے ہو سکتا ہے سب کچھ. لیکن سر صفائی کرنے کے لیے ہمیں بڑی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے. ارے میری بات سنو, انشاءاللہ کسی کو کوئی قیمت نہیں چکانا پڑے گی. میں بات کر رہا ہوں نا, کوئی نہ تو کوئی ایسا کوئی میرا معاملہ, تو میں ایک عام آدمی ہوں, لیکن ایک عام آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے پاکستان کے, اپنے لوگوں کی فکر ہے مجھے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہر چیز کا جو نا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے سر, اور آج میرے پاکستان کو امن کے علاج کی ضرورت ہے, امن کے ٹیکے کی ضرورت ہے, ٹیبلٹ کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کو اعتراضات ہیں, میں انشاءاللہ اس کا سامنا کرنے کے لیے پھر کہوں گا. بس یہ تھا یوسف پاکستانی, اپنے ملک اور قوم کے لیے, امن کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے میں انشاءاللہ ہر کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. یوسف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا نام رکھا یوسف پاکستانی, آپ اپنا نام محمد یوسف بھی رکھ سکتے تھے, آپ اپنا نام یوسف خان بھی رکھ سکتے تھے, آپ اپنا نام یوسف حسین بھی رکھ سکتے تھے. یہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ آپ یوسف پاکستانی؟ کہ کچھ اور ہے بات یہ کہ مجھے پاکستانی کا لقب لوگوں نے دیا. اچھا, مجھے لوگوں نے دیا پاکستانی, تو سر سارے ہم لوگ کو, میں کوئی انوکھا پاکستانی ہوں کہ مجھے ہی لقب ملے گا, میں ہی بولوں گا جی میں ہی پاکستانی. مجھے لوگوں نے لقب دیا, میں اپنے ملک اور قوم کے صدقے دیتا تھا. یا اللہ میرے ملک میں امن ہو, سلامتی ہو, روزگار ہو, روشنی ہو. یہ جو جگہ جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے نا سر, یہاں یہ اللہ کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے کہ یہاں رونے والے سجدے کتنے ہیں اور ویسے دعائیں کتنی ہیں رونے والی. یہاں پر کتنی بیٹھ کے منتیں مانگی گئی, انڈے سے لے کے اونٹوں تک کے ملک پاکستان کے لیے, قوم کے لیے سر صدقے دیتا گیا. فکر پاکستان تھا تو لوگوں نے میرا نام یوسف پاکستانی رکھ دیا. یہ ہے اثر راج اس کا. ناظرین, یوسف پاکستانی کے ساتھ ہم موجود ہیں. یقین کیجئے کہ یوسف پاکستانی وہ شخص ہے کہ نہ تو اس کو فوٹو سیشن کی ضرورت ہے, نہ اس کو پرنٹ میڈیا کی ضرورت ہے, نہ اس کو پمفلیٹوں کی ضرورت ہے, نہ اس کو شہرت کی ضرورت ہے, لیکن وہ پھر بھی پاکستان کے لیے سوتا ہے, پاکستان کے لیے اٹھتا ہے, پاکستان کے لیے جاگتا ہے, اور پاکستان ہی اس کی سوچ ہے. اور یقین کیجئے اتنے لوگوں کی یہ شخص مدد کر چکا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی کسی کو 100 روپے دیتا ہے تو فوراً دوسرے دن اخبار میں تصویر آ جاتی ہے. کوئی 500 روپے دیتا ہے تو اس کی جی ویڈیو چل پڑتی ہے کہ جنہوں نے 500 روپے فلاں شخص کو دیے. لیکن یہ شخص میرے اندازے کے مطابق, جو میرا تجربہ ہے 50 سالہ, اس کے مطابق کم سے کم 4-4.5 کروڑ روپے اب تک غریبوں میں تقسیم کر چکا ہے, اور اس چیز کا علم اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو نہیں ہے. تو واقعی میرے خیال میں یہ یوسف پاکستانی ہی ہو سکتا ہے, کسی اور میں اتنا دم نہیں ہے. یوسف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب سے لے کے کراچی تک کا آپ کا سفر آپ نے جو شروع کیا, اور مجھے یہ بھی پتا چلا بہت سے لوگوں کے ذریعے کہ جس وقت آپ پنجاب سے چلے تھے کراچی کے لیے تو آپ کی جیب میں میرے خیال 2 یا 2.5 ہزار روپے تھے, ایسے ہی؟ 500 روپے اپنی بڑی بہن سے ادھار لے کر آیا تھا. تھوڑا سا ویورز کو بتائیے, تھوڑا ویورز کو بتائیے. بتا دیا نا کہ 500 روپے اپنی بڑی بہن سے ادھار لے کر آیا تھا. 1992 کی بات ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مطلب کراچی میں درزی کا کاریگر ہوں میں الحمدللہ. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے الحمدللہ, یہ کچھ سالوں کی کہانی ہے, ایک دن کی تو ہے نہیں ہے یہ. اور یہ ضرور کہوں گا کہ غربت میں بسوں میں کیلے کنوں بھی بیچے میں بولتا ہوں, تاکہ صرف یہ سوچ کے کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات, اس کے اندر بھی جذبہ پاکستانیت آ جائے, جذبہ ایمانی آ جائے, جذبہ ہنر آ جائے, جذبہ ترقی آ جائے, جذبہ لوگوں کو علم دینا آ جائے. حالانکہ میں تو انگوٹھا چھاپ آدمی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں, لیکن الحمدللہ یہ میرے رب کا کرم ہے. جب آپ کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو میں نے آج تک یہی سنا ہے,
ابے یار برائی کی حد ہوتی ہے، کبھی میں نے نہیں سنا یار اچھائی کی بھی کوئی حد اچھا ہے ہوتی جی، ہے۔ تو ایسے بات ہی یہ ہے کہ جب آپ اچھا سوچیں گے اللہ آپ کے راستے کھلے کر دیتا ہے، اس میں ایسے کوئی ہی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی راستے تو بند ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی سوچیں منفی ہوتی ہیں، اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کے لیے راستے کبھی نہیں کھلتے۔ اور مجھے بڑی امید ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہماری پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ 12 سال کے بعد بھی روڑی دی بھی سنی جاندی ہے۔ صحیح تو بالکل بات یہ ہے کہ گل میرا صحیح ہے پاکستان بالکل کو الحمدللہ 79 تقریباً یعنی کہ سال ہو گئے ہیں، یا 78، جو بھی مطلب ہے، مقصد یہ کہنے کا کہ میں کہتا ہوں یار میرے جیسا غریب آدمی محنت کر کے آگے نکل سکتا ہے، تو میرے پاکستان کے لوگ آگے کیوں نہیں نکل سکتے؟ میرے پاکستان کے ماحول ایسا کیوں نہیں بنایا گیا کہ میرا پاکستان بھی ترقی کرے؟ یوسف بھائی وہ ہنر بتائیے نا کہ جس طرح آپ نے محنت کی اور آپ نے کامیابیاں حاصل کی، اور ماشاءاللہ آج آپ کا نام جو ہے بڑے 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 لوگوں میں شمار ہوتا ہے، اور لوگوں جب میں نے یہ بتایا کہ میں یوسف پاکستانی کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ یار ہماری طرف سے ایک سوال کر دینا ان سے کہ کون سی ایسی چیز تھی ان کے پاس جس سے انہوں نے یہ مطلب کام شروع کیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہاں تک پہنچے۔ اللہ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، میرے جیسا ایک نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یوسف پاکستانی لوگوں کو نظر آ گیا اس لیے کہ یوسف پاکستانی کی ایک سوچ تھی ایسے ہی کہ لوگ بھی آگے بڑھے ہیں۔ یعنی مجھے دیکھیں، کوئی کہتا ہے نا کہ کوئی کسی کو، لوگ جلتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار جلنے کی بجائے آپ محنت کرو۔ اور میری جو کامیابی کے راز ہے، سب سے پہلے تو حاضہ من فضل ربی، میرے رب کا فضل، اس کے بعد دنیاوی بات کروں گا۔ ایسے ہی میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں کو نقل کیا، میں نے کامیاب لوگوں کو نقل کیا۔ کامیاب لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے وعدے کے لین دین کے سچے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جس بندے کا لین دین سچا، باخدا میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگ صرف اپنے وعدوں کے لین دین پہ پورا اترنا شروع کر دیں، میرے ملک کی آدھی غربت ویسی ختم ہو جائے گی، دعویٰ ہے میرا۔ ہم لوگ ٹوپی باز ہیں، میرے پاس لوگوں نے مجھے بھی بڑا کھایا ہے، ٹوپی بازوں نے کھایا۔ ایک بندہ ادھار لے کے جاتا ہے، اس کی ہیلپ کے لیے کرتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کھا جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی کا کھا جاؤ گے، وہ کنویں میں چلا جائے گا، واپس نہیں آئے گا، تو میرا ملک کیا وہ قوم ترقیاں کرے گی؟ سارے ایسے بے شمار لوگ ہیں میرے پاس، ایسے سینکڑوں لوگوں کی مثالیں میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ تو بات یہ کہ حق اور سچ کی تلاش میں تو سارے، لیکن حق اور سچ کی تلاش میں چلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے سچ بات۔ انیل صاحب، تلاش مجھے سچائی کی ہے، لیکن میں خود سچائی پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ میری اور آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ سچائی کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن اس کی راہ پہ چلنا بڑا سر، مشکل کام۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں سر، خدا کی قسم صرف شروع کا مشکل ہے۔ جب معاشرہ سچا ہو جائے تو کیا خیال ہے سچے معاشروں نے ترقیاں نہیں کری؟ تو بات یہ کہ میں تو یہاں نہ قرآن کی بات کر رہا ہوں، نہ میں حدیث کی بات کر رہا ہوں، اس سے تو ساری دنیا نے سیکھا۔ چلو جو دنیاوی دار لوگ ہیں جو سامنے نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے سیکھ لو۔ چلے میں اور آپ غیب کا علم نہیں جانتے، ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے کہ ہم اس حد تک جا سکیں، لیکن کم سے کم اچھے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہم برے لوگوں کو نقل کرتے ہیں، برائی کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، پھر تلاش کرتے ہیں امن کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا سر۔ اب میری کامیابی کی جو بات ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یوسف پاکستانی نے نہ کبھی کسی سے کبھی وعدہ خلافی کی ہے، ایسا ہی ہے، نہ وہ کبھی 2 نمبر کام کے اندر وہ حصہ ڈالتے ہیں، نہ وہ اپنی ذات مفادات کے لیے۔ یہ لوگ بھی بول سکتے ہیں، صرف خالی یوسف پاکستانی کی بات نہیں ہے یہ۔ ایسے ہی تو کامیابی کا سر، آپ جب اچھا سوچتے ہو تو آپ اچھا کرتے ہو، جب آپ اچھا کرتے ہو تو پھر اس کا رزلٹ بھی آتا ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں جو میں خود اس کو اپنے اوپر لاگو رکھتا ہوں، سمجھانے کے لیے بھی، اپنے ورکروں کو بھی سمجھانے کے لیے۔ میں وہ شاید پاکستان کا واحد درزی ہوں جس نے سینکڑوں لوگوں کو لیکچر کے تھرو مشین پہ بیٹھ کے جن کو ہنر دیا، اس قابل کیا۔ اور جب میں پنجاب سے آیا تھا تو میں وہی جیسے بات آئی کہ 500 روپے ادھار اپنی بڑی بہن سے لے کر آیا تھا، اور میرے پاس ایک ہنر تھا سلائی کا، ٹھیک ہے، اور سوچ یہ تھی کہ میں نے اپنے ہنر کو کسی کو دینا ہے۔ یہ میرے اندر جو اصل جو چیز تھی نا، وہ یہ تھی جس نے جنم لیا تھا۔ تو وہ کرتے 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 وہ کہتے ہیں کہ رانجھا رانجھا کر دی میں آپ رانجھا ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ میرا شوق تھا کہ میں کسی ایک کو کام سکھاؤں گا۔ آج اللہ کا شکر ہے سینکڑوں لوگ، شاید میرا سے یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ 1000-1200 لوگ بھی جو ہے شاید اس سے زیادہ کامیاب ہو چکے ہوں گے، سبحان اللہ، جنہوں نے کیا مطلب ہے بات کہ ہے۔ سبق جن کو دیے، جن کو کام سکھائے، جن کو چلنا سکھایا، جن کو، اور وہ بھی بتائیں گے۔ ابھی کل ایک میرے شاگرد کا جو نا وہ اپنا واٹس ایپ آیا ہوا تھا،
تو کہنے لگا استاد جی آپ کی ویڈیو دیکھی ہم نے، تو میں اپنے کسی اور اس نے برانڈ کا نام لے کے بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا استاد جی ہمارے جمعرات کو کوئی پیسے لینے نہیں آتا تھا نا، تو میں تو جب کہ بھول چکا ہوں. اس نے مجھے یاد دلا دیا، واقعی ایسا تھا کہ میں اس کو گالیاں دے کے میں اس کو بولتا تھا کیا بات ہے تجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہے کہ میں ادھار لے کے بھی اپنے ورکر کو پیسے دیتا تھا. ایک دفعہ کا تو یہ بھی ذکر ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مارکیٹ سے بھی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ویسے تو زندگی میں کئی دفعہ ہوتا ہے، ایسے ہی تو وہ کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ یاد رہ جاتے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت شیئر کر دیتا ہوں میں نے اپنی 65,000 روپے کی ایک مشین لی ہوئی تھی کوئی اس کے، تو میں نے پھر جو نا کاریگروں کو پیمنٹ دینی تھی، تو مجھے وہ یعنی 30,000 کا سودا ہوا. سامنے والے کو یہ پتا چل گیا یار اس کو ضرورت ہے پیسوں کی اور اس نے کاریگروں کو دینے ہیں، تو اس نے جناب آ کے بولا جی میں تو 28,000 سے اوپر نہیں دے سکتا. اوہو تو خدا میں نے کہا یار کسی کی مجبوری سے انسان کو کسی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور میری اللہ کی رحمت سے الحمدللہ پوری زندگی میں کوئی یہ میرے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتا یا میرے اوپر آ کے بات نہیں کر سکتا، میں کوئی بندوقیں لے کے نہیں بیٹھا ہوا ایسے ہی کہ یار یوسف بھائی نے یا یوسف پاکستانی نے یا ماسٹر یوسف نے یا صرف یوسف نے کسی کے ساتھ اس کی مجبوری کبھی خریدی ہو. مجھے بہت خوف آتا ہے. یہ ہے میری کامیابی کے راز. آپ لوگوں کی مجبوریاں خریدنا یہ چھوڑ دو. آپ لوگوں کے ساتھ اگر بھلائی کر سکتے ہو ویلکم، بسم اللہ. نہیں کر سکتے معافی مانگ لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ سے کوئی ادھار مانگ رہا نہیں دیں آپ، نو ٹینشن. آپ نہیں کسی کی مدد کر سکتے نہیں کریں، نو ٹینشن. لیکن کسی کا کھائے مت. یہ ہے کامیابی کے راز. ناظرین، یوسف پاکستانی صاحب سے ہماری بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہر دل عزیز شخصیت موجود ہے، یوسف پاکستانی صاحب. بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں، بڑی ہمدردانہ بات کر رہے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. اور ابھی بہت ساری ایسی باتیں رہ گئی ہیں کہ جو مجھے ان سے پوچھنی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو میں پوچھوں گا یوسف بھائی اس کا بالکل سچا سچا جواب دیں گے، اور اچھا جواب دیں گے جو آپ کو بھی پسند آئے گا. کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام سچ کی آواز. یوسف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ٹیکسز حکومت لگا رہی ہے، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں سے جائز کون سے ہیں اور ناجائز کون سے ہیں، اس میں غریب کے لیے کتنا فائدہ اور امیر کے لیے کتنا فائدہ. بات یہ جی اگر آپ جائز نجائز کی بات کریں، یہ تو میں کچھ نہیں بول سکتا کہ جائز اور نجائز، لیکن یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے گھر کو چلاتا ہے تو جیسے اس کو عیاشیاں چاہیے وہ ویسے کمائی بھی چاہیے ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو بات یہ آتی ہے کہ جائز نجائز تو ہم دوسرے کو نجائز کہتے ہیں اور اپنے آپ کو تو ہم جائز کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کو چلانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے پوری قوم کو مل کے ہی اس کا وزن اٹھانا ہے، کہ کسی ایک بندے نے تو وزن اس کا نہیں اٹھانا، لیکن ایک بندہ آپ کو رائے آ کے دے سکتا ہے. یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پورے بڑا تاجر صنعت کار سب کا مسئلہ ہے. اور ابھی جیسے کہ انہوں نے 25,000 روپے کا جو میں نے دیکھا رات کو، زیادہ تفصیل نہیں مجھے پتا، لیکن میری ذاتی خواہش ضرور ہے کہ خدا کرے کہ اتر جائے پھر میری قوم کے دل میں میری بات. پاکستان کو سب کو تو چاہیے روزگار، کیا بات ہے. امن بھی چاہیے، روزگار بھی چاہیے. وہ پچھلے جیسے ہمارے حالات اچھے تھے وہ بھی ہمیں چاہیے، ہم کھاتے پیتے بھی اللہ کرے کہ ایسا. اور میری بھی سب سے بڑی خواہش یہی. لیکن اگر چائے ہم نے بنانی ہے تو نیچے آگ تو لگانی پڑے گی. ایسا تو ہے. اگر مطلب ہم یہ کہیں میں تو کیا خیال ہے وہ جنہوں نے قربانیاں دی ہم ان کو بات کرتے ہیں جی قربانیاں دی فلانا دیا. آج میں تو نہیں چاہتا کہ کسی کی موت ہو، میں تو نہیں چاہتی کہ کسی کا خون ہو. سر یوسف بھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمارا امن، ملک، آپ نے کہا کہ 1947 سے ہمارا ملک بن گیا. مان لیا، مانتے ہیں ملک ہمارا بنا ہوا ہے. پھر لوگ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے؟ اور سر میری بات سنیں، نیا پاکستان چھوڑیں. میں کیا بولوں، مطلب اس میں تو میں صرف اتنی سے جملہ کہہ سکتا ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے وہ والا نیا پاکستان نہیں چاہیے. الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی بندے کو ایسا نیا پاکستان نہیں چاہیے کہ جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد سر سجدے کی سر معاملہ جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے معاملہ. وہاں ڈانس نہیں ہوتے، وہاں گالی گلوچ، وہاں ایسے کوئی کام نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے. تو مجھے ایسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مجھے ایسا پاکستان نہ چاہیے تھا نہ چاہیے. ختم بات. اگر کوئی دوسرا کا پاکستان ہے وہ ہم سب کی پہچان ہے. یہ سلامت رہے ایک قوم، ایک فوج، ایک پاکستان. قوم سے فوج، فوج سے محفوظ اور مضبوط پاکستان.
آج جو جنگیں جو جیتی ہیں وہ فوج نہیں جیتی ہیں، وہ جا کے کسی دوسرے تیسرے، میں کوئی ایسا نام نہیں لینا چاہتا میں، ٹھیک ہے، کیونکہ لے دیں لوگوں کو سر، لے دیں، نہیں لے دیں، وہ لے دیں۔ سمجھنا درد ہو جاتی ہے، درد اگر جس کو ویسے درد ہے میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں، میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ چاہتے تو سب امن ہے، صحیح لیکن امن والے تو کام تو کرنے پڑیں گے، روڈ بند کرنے سے نہ تمہارا ملک ترقی کرے گا، نہ لوگوں کو جو تم الٹے سیدھے جو میں سب کچھ بول سکتا ہوں، صحیح ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہاں میں ایسی بکواس نہیں کر سکتا، ہاں جب کوئی کرنے کا موقع دے گا کہ ہمیں یہ بکواس آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی وہ کر سکتے ہیں، وہ بکواس نہیں آتی تو میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں کرنی چاہتا، کیوں؟ مقصد پاکستان ہے، مقصد پاکستان کا امن ہے، سلامتی ہے، امن سلامتی کے لیے جب لڑنا ہے تو پھر ایک بات اور ہے، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، سب ہے، مہاجر ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، پٹھان ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، ہزارے وال ہے، کشمیری، ایکس وائی، بنگالی، بے شمار قومیں ہیں، سر وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پہچان بنائی ہے، لیکن جب یہ سارے ملتے ہیں تو گلدستہ، اور گلدستے کا نام ہے پاکستان، ایسے ہی، یہ ہے میرے نزدیک، میں تو وہ والے پاکستان کا حامی ہوں، میں نہ نفرت والے پاکستان کا، قومیت کی بات آتی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے میری اور ہم سب کی پہچان بنائی ہے، کسی کو بلوچ بنا دیا، کسی کو پٹھان، کسی کو پنجابی، کسی کو کچھ، کسی اب دنیا ایک جیسی تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کا امن سر سب کا ہے، کہ میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں اور کہوں گا، کیونکہ بات ہے امن کی، بات ہے پاکستان کی، بات ہے سلامتی کی، بات ہے ایسے ہی، حل کی، ایسے ہی۔ سیاست زاد برادری اپنی اپنی، سیاست زاد برادری قبر اپنی اپنی، لیکن پاکستان کا امن سلامتی سب کی ایک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک ہے تو پھر وہی والی بات ہے کہ پاکستانی انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی، باحیثیت یوسف پاکستانی، آپ پاکستان صحیح سمت کی طرف گامزن ہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، 100%؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ 100%، اب پوری قوم مل کے کرے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ پکا؟ انشاءاللہ سر، کیوں نہیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، امن سب کو چاہیے، روزگار سب کو چاہیے، اور سارے راستے سب کو پتہ چل گیا ہے کہ امن ہی سب کا جو نا بہترین راستہ ہے، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد نو، امن ہی آپ کی ترقی ہے، اور ملک کے ساتھ وفاداری ہی، ریاست کے ساتھ ہی رہنا ہم سب کی بقا ہے اور بھلائی ہے، عزت ہے، اسی میں ہم سب کا ہے، اور اگر اس کے کوئی خلاف بولتا ہے تو میں پھر پوری پاکستانی قوم کو کہوں گا کہ وہ صرف فوج کو برا نہیں کہتے، آپ کو بھی کہتے ہیں، وہ پاکستان کو برا کہتے ہیں، فوج کون ہے؟ ہم میں اور آپ میں سے، جب میرے اور آپ کے بچے کو کوئی برا بولے اور میں اسی کے گلے میں ہاتھ ڈالوں تو پھر کہاں سے امن آئے گا؟ ایک قوم، ایک فوج، ایک پاکستان، کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا بھائی ہے، تو کسی کا شوہر ہے تو کسی کا پاپا ہے، واہ، وہ ہے وردی والا، اور وردی سب کی ہے، امن سلامتی کا نام ہے پاک فوج پاکستان، زندہ یہ باد۔ ہے، یہ ہے اصل بات، ہمیشہ زندہ باد۔ یہ نفرت سے کیا آپ کا ملک ترقی کرے گا؟ خلاف آپ کو کوئی بھڑکائے، کیا وہ ادارہ ترقی کرے گا؟ کیا وہ ملک ترقی کرے گا؟ اصل دشمن تو وہ ہے جو تمہیں اپنے ملک کے خلاف بھڑکا رہا ہے، بھڑکا جو ریاست کے خلاف تمہیں کر رہا ہے، قوم پہچاننے کی اصل دشمن ہے کون ہے؟ ہے کون؟ قوم پہچانے، الحمدللہ ہم تو پہچان چکے، اب رہی بات یہ، اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی، میرے 25 کروڑ عوام کی حفاظت کرے، میرے پاکستان اللہ سلامت رکھے، آمین، تا آمین، قیامت رہے، میرے پاکستان کی بات ہے، آمین۔ پاکستان کی 25-30 کروڑ عوام کے نام کی بات ہے، جو پاکستان کے خلاف بھی یہ بولے کہ پاکستان کو قرض نہ دو، جو پاکستان کے لیے بولے کہ تم پیسہ نہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بھیجو، وہ تمہارا دوست کہاں سے آ گیا؟ گڈ، ویری گڈ، وہ تمہارے ملک کا دوست کہاں سے؟ ویری گڈ۔ بات سچ ہے۔ ناظرین، یہ یوسف پاکستانی صاحب ہیں جن کے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، اور شروع میں اپنے انٹرو میں یہ بات کہہ چکا تھا کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کی مدد کی ہے، پاکستان کے سر لیے میری سوچتے کوئی ہیں۔ اوقات نہیں ہے، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں میرا پاکستان پاؤں پہ کھڑا ہو، یوسف بھائی، میری پاکستان کے لوگ میرے پاس لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں کہ میرے آج سے 6 سال 7 سال پہلے میں نے لکھوا دیا تھا کہ میرے پاکستان کے لوگ جو نا وہ لوگ تھے جو صدقہ خیرات دیتے تھے، آج صدقہ خیرات لوگ مانگ رہے، کیوں؟ سر نہیں، یہ مدد کرنا، یہ فلانا کرنا، اللہ ہمیں ہمارا مدد کرے، اللہ ہمارے کاروبار چلائے، سر میں مدد وہ کہتا ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ میری کیا اوقات ہے؟ میں خود فقیر، میں خود مجبور، اس کی عطاؤں کا ہر بندہ، بات ہے کہ میں مدد کرتا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ میری، میں نہیں مانتا ان چیزوں کو، جو حقیقت ہے وہ ہے، جو حقیقت کو مانے آپ۔ ناظرین، یوسف پاکستانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس شخص کو پاکستان سے کتنی محبت ہے۔
کتنی چاہت ہے اس کے فکر دل کہہ میں، لیں سر، محبت سب کو ہے، فکر کہہ لیں آپ۔ کتنی چاہت اس بندے کو ہے، کتنی فکر ہے اس بندے کو پاکستان کی۔ میرا اور اس کا مطالبہ، نام ہے 25-30 کروڑ عوام، اس کا امن سلامتی روزگار، وہ ہے پاکستان میرا۔ میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے، موتبانہ گزارش ہے، کہ ہم 2 یا 3 ڈرامے کرنے والوں کو تو ایوارڈ سے نواز دیتے ہیں، لیکن جو شخص پاکستان کے لیے فکر مند ہے، جو شخص پاکستان کی 25 کروڑ عوام کے لیے فکر مند ہے، جو پاکستان کے لیے چاہتا ہے کہ پاکستان دنیا میں پہچانا جائے، کیا ہم اس کو تمغہ امتیاز سے نہیں نواز سکتے؟ آپ 2 ڈرامے والوں کو تو تمغہ امتیاز اٹھا کے دے دیتے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچتا ہے، پاکستان کے لیے جاگتا ہے، پاکستان کے لیے سوتا ہے، پاکستان کے لیے فکر کرتا ہے، کیا ہم اسے تمغہ امتیاز نہیں دے سکتے؟ اگر میرا یہ پروگرام حکومت کا کوئی بھی ذمہ دار شخص دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کا مجھے جواب ضرور دے، کیا یوسف پاکستانی تمغہ امتیاز کے قابل نہیں ہے؟ بڑی پلیز میں مجھے بڑی بولنے دیں معذرت سر، کے ساتھ، مجھے آپ بولنے دیں بالکل ٹھیک سن سر، لیں، سر آپ مجھے کے بولنے دیں، جذبات اپنی جگہ ٹھیک ہے، مجھے سن لیں بولنے سر، میں بڑی معذرت کے ساتھ، ابھی پیچھے سے اذان کی بھی، عصر کی اذان کی بھی آواز آ رہی تھی، یہ کاٹنا نہیں بیٹا، یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو، رب کعبہ کی قسم کبھی یہ دماغ میں نہیں آیا کہ مجھے کوئی وہ کیا بولتے ہیں کہ تمغہ امتیاز مجھے، الحمدللہ میرا تمغہ امتیاز ہے کیا؟ میرے ملک پاکستان کی امن سلامتی ہے سر، مجھے سر میں یہ نہیں جانتا ہے، ہوں مجھے یہ لالچ میرے پاس ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ سر، یہ باپ لالچ بتا نہیں یہ ہے نہیں بولے آپ کی یہ دے نہ سر، یہ سفارش نہ، میں یہ چیزیں مانتا ہی نہیں، میرا کام ہے، مجھے میرا رب سے میرا تعلق ہے، میرا مسئلہ کسی کے اوپر نہ احسان ہے نہ کچھ مسئلہ ہے، میرا بھی پاکستان ہے سر، اللہ کرے کہ پاکستان کی قوم ایک پیج پر آئے۔ میں پھر کہتا ہوں، دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ سیاست ذات برادری قبر اپنی اپنی سر، لیکن پاکستان کا امن سلامتی، یہ جھنڈا سب کا ایک ہے، بس میرا صرف مقصد یہ ہے، سر۔ امن سلامتی۔ سر میں آپ کے جذبات کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں ایز اے اینکر ہونے کے ناطے میرا دل اندر سے رو رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ اس محنتی شخص کو، اس اچھے انسان کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا جائے۔ میں حکومت سے التماس کرتا ہوں کہ پلیز میری بات پہ غور کیا جائے، کیونکہ یہ شخص نہیں چاہتا کہ اس کو تمغہ امتیاز ملے یا اس کو کوئی بڑے ایوارڈ ملے، لیکن ہمارا فرض ہے، ہم تو اس کے کام دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے کاموں کو سراہ رہے ہیں، پلیز ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے۔ یوسف بھائی آخری میں یہ بتائیے کہ آخری بنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں جی، آپ جو دوسروں سے اچھائیوں کی امید رکھتے ہیں نا، آپ اپنے اندر ڈالیں وہ عادت، ٹھیک ہے، کہ مجھے فلاں سے فلاں بات اس کی بڑی پسند ہے، اس کا لین دین بڑا پسند ہے، اس کے وعدے بڑے پسند ہیں، اس کی حسن اخلاق مجھے بڑا پسند ہے، کوشش کریں اپنے اندر وہ چیزیں کیا کہتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے لیے اپنے اندر ڈالیں، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب اور پرسکون انسان انشاءاللہ بن جائیں گے، یہ ہے اصل بات۔ ناظرین، یوسف پاکستانی کی گفتگو آپ نے سنی، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آئندہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوئی دوسرا یوسف پاکستانی ڈھونڈیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہر گھر سے ایک یوسف پاکستانی انشاءاللہ نکلے گا، ہر ہر پاکستانی گھر سے ایک یوسف پاکستانی نکلے گا، اور اس کا انٹرویو اسی طرح سے میں کروں گا۔ یوسف پاکستانی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا، اور مجھے امید نہیں تھی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے، لیکن آپ نے ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اور آمین ترقیوں کی منزلیں طے آمین کرائے، آمین۔ اور پاکستانی خدمت کرنے کا موقع دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔